بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز. آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز. آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس. اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ. ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں. ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس. نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں. ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پوڈیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. محمد بن سلمان کی دعوت پر مودی جدہ پہنچے. F-15 فائٹر جیٹس کی نگرانی میں اتارا گیا. ایئرپورٹ پر بندوقوں سے سلامی. جدہ پہنچنے پر مودی نے کہا سعودی عرب انڈیا کا بھروسے مند ساتھی ہے. عالمی غیر یقینی کے بیچ رشتے مضبوط ہو رہے ہیں. سونے کی قیمت پہلی بار 1 لاکھ روپے کو چھو گئی. عالمی معیشت میں ہلچل کے بیچ طلب میں اضافہ وجہ ہے. ٹرمپ نے مارکیٹس کے حالات کے لیے سینٹرل بینک چیف کو ذمہ دار ٹھہرایا. کہا لوزر ہیں. ڈالر کی قدر میں بھاری گراوٹ. یوکرین کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کے لیے تیار ہیں. سویلین انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کے لیے کیف کی پیشکش پر پوٹین کا جواب. بیروت کے قریب اسرائیل کا حملہ. حماس کے سینئر لیڈر جاں بحق. یمن میں امریکہ کی کارروائیاں. غزہ میں 26 فلسطینی جاں بحق. اسرائیلی حملوں میں بلڈوزرز اور ہیوی وہیکلز کو تباہ کیا گیا. امدادی سرگرمیوں کو متاثر کرنا مقصد. غزہ جنگ بندی کے لیے ایجپٹ کی تازہ پہل. اسرائیلی ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچ گیا. لمبی جنگ بندی پر توجہ دی جا رہی ہے. پہلگام میں ملیٹنٹس کا حملہ. 1 ٹورسٹ ہلاک، 10 زخمی. مودی نے سعودی عرب سے کی امت شاہ سے بات چیت. یو پی ایس سی نتیجوں کا اعلان. ٹاپ 5 میں 3 لڑکیاں. 1009 سلیکٹڈ امیدواروں میں 26 مسلمان شامل. ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی. خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی 2 دن کے دورے پر جدہ پہنچے. انہوں نے اس موقع پر انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور لامحدود امکانات کی تعریف کی. یہ 2016 کے بعد سے مودی کا سعودی عرب میں تیسرا دورہ ہے. جدہ پہنچنے پر مودی کو ایئرپورٹ پر 21 بندوقوں کی سلامی دی گئی. خیر سگالی کے ایک خصوصی قدم کے طور پر وزیر اعظم مودی کے ہوائی جہاز کو رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 فائٹر جیٹس کی نگرانی میں اتارا گیا.
یہ دورہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ مودی کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعلقات اور پارٹنرشپ کا ثبوت ہے۔ سعودی دورے کے موقع پر مودی نے عرب نیوز اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب انڈیا کا ایک بھروسے مند ساتھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 2019 میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل بننے کے بعد سے آپسی تعلقات کافی پھیلے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ غیر یقینی کی اس دنیا میں ہمارے رشتے کافی مضبوط ہیں اور استحکام کا پلر ہیں۔ انہوں نے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی قیادت کی تعریف کی اور انہیں آپسی تعلقات کا ایک مضبوط حامی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ MBS ایک ویژن رکھنے والے لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے ویژن 2030 منصوبے کے ذریعے دنیا کو متاثر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کبھی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے مجھ پر ایک چھاپ چھوڑی ہے۔ ان کی فکر، آگے کی سوچ عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے ان کے غیر معمولی جذبے کو ظاہر کرتے ہیں۔ مشترکہ معاشی مقصدوں کو نمایاں کرتے ہوئے مودی نے یہ بات نوٹ کی کہ دونوں ملکوں کے درمیان انرجی، ایگریکلچر، فرٹیلائزرز جیسے شعبوں میں تعاون بڑھا ہے، حالانکہ دنیا کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے ہائیڈرو کاربن اور ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں سعودی عرب اور انڈیا کے درمیان تجارتی تعاون کا ذکر کیا۔ مودی نے ورلڈ ایکسپو 2030 اور فیفا ورلڈ کپ 2034 کی میزبانی حاصل کرنے پر سعودی عرب کو مبارکباد دی اور اسے قابل فخر دوہری کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے ڈیفنس تعاون پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کے بارے میں مودی نے کہا کہ یہ پروجیکٹ تجارت کو بڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہوگا اور پورے خطے کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ستمبر 2023 میں انڈیا میں ہونے والی G20 سمٹ کے دوران اس راہداری کا اعلان کیا گیا تھا۔ جدہ روانہ ہونے سے پہلے ایک بیان میں مودی نے کہا کہ انڈیا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو کافی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی امن، خوشحالی اور سیکیورٹی کو بڑھاوا دینے میں دونوں ملکوں کا فائدہ ہے۔ انہوں نے سعودی عرب میں حرکیاتی انڈین کمیونٹی سے رابطے کی خواہش ظاہر کی اور انہیں دونوں ملکوں کے درمیان تہذیبی اور انسانی رشتے کو مضبوط کرنے میں ایک اہم پل قرار دیا۔ جدہ میں مودی کا استقبال کرتے ہوئے سعودی عرب کے ایک سنگر نے اے وطن گیت بھی گایا۔ سونے کی قیمتیں منگل کو اب تک کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئیں۔ 24 کیرٹ سونے کی قیمت 1 لاکھ روپے فی تولہ ہو گئی۔ انڈین جیولرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ 24 کیرٹ سونا منگل کو 96,670 روپے سے بڑھ کر 1 لاکھ روپے فی 10 گرام ہو گیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں 3,300 روپے کا اضافہ ہوا۔ 22 کیرٹ سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی اور 97,600 پر پہنچ گئی۔ 20 کیرٹ سونا 89,000 اور 18 کیرٹ سونا 81,000 فی 10 گرام ہو گیا۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج میں بھی سونے کی قیمت 1,484 روپے کو پار کر گئی۔ ایکسپورٹس نے بتایا کہ سونے کی قیمت میں اضافے کی وجہ طلب میں اضافہ ہے، کیونکہ انویسٹرز سونے کو محفوظ سرمایہ کاری سمجھ رہے ہیں جس کا تعلق عالمی سیاست اور عالمی معیشت کی غیر یقینیوں سے ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کاما جیولری کولن شاہ نے بتایا کہ صدر ٹرمپ اور US فیڈ کے چیف جیروم پاول کے درمیان انٹرسٹ ریٹ کی پالیسیوں پر بڑھتے ہوئے تناؤ کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ مارکیٹس میں سرمایہ کاروں کا بھروسہ ہل رہا ہے۔ یہ بحران ایک ایسے وقت پیدا ہوا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کے مال پر بھاری ٹیرف لگایا اور فیڈرل ریزرو کی مالی پالیسیوں کے بارے میں بحث شروع ہو گئی۔ انڈیا اور چائنا جیسے ملکوں میں سینٹرل بینک بھی سونے کے سٹاکس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اس حکمت عملی کو ڈی ڈالرائزیشن کہا جاتا ہے، جس کا مقصد امریکی ڈالر پر ڈپینڈنسی کو کم کرنا ہے اور عالمی دھکوں سے اپنی معیشتوں کو بچانا ہے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سینٹرل بینک کے باس جیروم پاول کو ایک بڑا لوزر قرار دیا۔ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کی کمی پر تنقید کرتے ہوئے یہ سخت تبصرہ کیا۔ جہاں سونے کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے، امریکی سٹاکس اور ڈالرز لڑک گئے ہیں۔ برطانیہ کی کرنسی میں اچھال آیا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ IMF کی ایک رپورٹ میں معاشی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ کئی ملک ٹیرف وار سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس بیان کو 3 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کی طرف ایک اہم قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، لیکن اب بھی کئی شبہات برقرار ہیں۔ رشیا کی سرکاری ٹیلی ویژن پر پیش ہوتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ وہ کسی بھی امن پہل کے تعلق سے پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں۔ وہ امید کرتے ہیں کہ کیو بھی ایسے ہی احساسات کا اظہار کرے گا۔ یوکرین نے سویلین انفراسٹرکچر پر حملوں کو 30 دنوں کے لیے روکنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ماسکو نے اس پیشکش پر بعض شبہات کے ساتھ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
کریملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے کہا کہ صدر کے ریمارکس آپسی بات چیت کے حوالے سے ایک اچھی خبر ہے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے اتوار کو کم سے کم 30 دنوں کی جنگ بندی کی تجویز پیش کی تھی۔ امریکی حکومت سیز فائر کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن اب تک ان کوششوں کا کوئی ٹھوس نتیجہ نہیں نکلا۔ اس دوران چہارشنبے کو لندن میں امریکہ، یوکرین، برطانیہ اور فرانس کے عہدیداروں کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے۔ پچھلے ہفتے پیرس میں ایسی ہی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں فرانس کے وزیر خارجہ جین نویل بیروٹ نے صاف طور پر کہا تھا کہ یورپی اتحادیوں نے واشنگٹن کو اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس دوران میدان جنگ پر ان کوششوں کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہے۔ یوکرین کی ایئر فورس نے بتایا کہ کل رات 54 ڈرونز کے ذریعے رشیا نے حملے کیے۔ اس دوران رشیا کی میڈیا میں کہا گیا کہ رشین سپاہیوں نے کرس کے ایک اہم علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ حماس کے ایک سینئر لیڈر بیروت میں ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئے دن لبنان میں حملے کر رہا ہے۔ لبنان کی سول ڈیفنس نے بتایا کہ اسرائیل کے ایک ڈرون نے بیروت سے 20 کلومیٹر دور دامور ٹاؤن میں ایک کار کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے مہلوک کی پہچان شیخ حسین ہتوئی کی حیثیت سے کی ہے، جو حماس سے تعلق رکھنے والے گروپ الفجر کے لیڈر ہیں۔ الفجر گروپ نے اسرائیل میں کئی حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 27 جنوری کو لبنان اور اسرائیل کے بیچ جنگ بندی سمجھوتا ہوا تھا، لیکن 18 فروری کو یہ سمجھوتا ٹوٹ گیا۔ اس لیے کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ اسرائیل نے غازہ میں منظم طور پر کیے گئے حملوں میں بلڈوزرز، ٹینکرز، ٹرکس اور ہیوی وہیکلز کو نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مقامی بلدی عہدیداروں اور خانگی کمپنیوں کے ان بلڈوزرز اور ہیوی وہیکلز کو تباہ کیا گیا۔ ان میں زیادہ تر بلڈوزرز اور گاڑیوں کا استعمال ریسکیو آپریشنز اور ملبہ ہٹانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ جبالیہ میونسپلٹی نے بتایا کہ جنگی ہوائی جہازوں نے ایجپشین بلڈوزرز یعنی 9 ایجپشین بلڈوزرز اور ایک مقامی بلڈوزر، 2 واٹر اور فیول ٹینکس اور سول وہیکلز پر حملے کیے ہیں اور انہیں تباہ کیا ہے۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ غازہ پٹی میں کئی بلڈوزرز کو تباہ کیا گیا۔ خان یونس میں بھی ایک بلڈوزر کو تباہ کیا گیا۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل غازہ میں ریسکیو کے تمام آلوں کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور یہ فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کی جنگ کا حصہ ہے۔ غازہ کے الگ الگ مقامات پر حملے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو ہلاک اور زخمی کیا گیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مسلسل 26ویں دن حملے کیے گئے، جن میں کئی گھروں کو تباہ کیا گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ منگل کو اسرائیلی بمباری میں کم سے کم 26 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ حماس نے اسرائیل کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج و مظاہروں کی اپیل کی ہے۔ ایک بیان میں حماس نے کہا کہ ہم غزہ کی تائید میں اور صہیونی جارحیت کے خلاف عالمی تحریک کی قدر کرتے ہیں۔ حماس نے عرب دنیا کو اور ایشیا کے عوام، امریکنز اور مغربی ملکوں کے عوام کو پیغام دیا کہ وہ اس ویکینڈ پر بڑے پیمانے پر مظاہرے کریں۔ حماس نے کہا کہ 26 اپریل کو مسلم دنیا میں ہڑتال کی جائے اور مالز اور دکانیں بند رکھی جائیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ میں امداد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ فلسطینی ریفیوجیوں سے متعلق ادارے اونروا کے کمشنر جنرل فلپ لازرینی نے 50 دنوں سے جاری اسرائیلی ناکہ بندی کی مذمت کی اور کہا کہ یہ تباہی انسان کی لائی ہوئی ہے۔ غازہ جنگ بندی کے لیے ایجپٹ نے ایک تازہ پہل شروع کی ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس سلسلے میں قطر میں بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن قاہرہ میں ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کوشش میں لمبی مدت کے سیز فائر پر توجہ دی جا رہی ہے۔ حماس مستقل جنگ بندی پر زور دیتی رہی ہے۔ اس سے پہلے حماس نے اسرائیل کی طرف سے محدود جنگ بندی کی تجویز کو رد کر دیا تھا۔ امریکہ میں گرفتار فلسطینی کارکن محمود خلیل کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ حال ہی میں فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے پر محمود خلیل کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور انہیں امریکہ سے باہر کرنے کا خطرہ ہے۔ ان کی بیگم نور عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے خلیل کی غیر موجودگی میں نیو یارک میں پہلے بچے کو جنم دیا ہے۔ نور امریکہ کی شہری ہیں۔ امریکہ نے یمن کے سانا، ماریب اور حدیدہ میں تازہ حملے کیے ہیں۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ ان حملوں میں کچھ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے، لیکن صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکی حملوں کا جواب دیتے ہوئے ایک دن پہلے یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے شہروں اور ریڈ سی میں امریکی جہاز USS ہیری ٹرومین کو نشانہ بنایا تھا۔ ایران نے ایکسپرٹ لیول کی بات چیت سے پہلے کہا ہے کہ اسے نیوکلیئر بات چیت میں بعض ضمانتیں چاہیے۔ یہ بات چیت مسقط میں ہونے والی ہے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ماضی کے تجربے کی روشنی میں ہم ضمانتیں چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے 2018 میں نیوکلیئر ڈیل توڑ دی تھی۔ اسی پس منظر میں ایرانی عہدیدار نے ضمانتوں کا مطالبہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پابندیوں میں نرمی بات چیت کا سب سے اہم مدعا ہے۔ دنیا کے 140 کروڑ عیسائیوں کے روحانی رہنما پوپ فرانسس کی آخری رسومات ہفتے کو ادا کی جائیں گی۔ ویٹیکن نے اس بات کی تصدیق کی۔ ویٹیکن نے کھلے تابوت میں پوپ فرانسس کی تصویریں جاری کی ہیں۔ انہیں چہارشنبے کی صبح ویٹیکن سٹی کے سینٹ پیٹر بیسیلیکا میں رکھا جائے گا، جہاں آخری رسومات تک انہیں عوامی دیدار کے لیے رکھا جائے گا۔ پوپ فرانسس کا ایک دن پہلے انتقال ہوا تھا۔ دنیا بھر کے کیتھولک عیسائیوں میں ان کی موت پر غم کی لہر دوڑ گئی۔ ساؤتھ سوڈان سے ارجنٹائن تک، پولینڈ سے فلپائن تک کیتھولک عیسائی
غم منا رہے ہیں۔ انڈیا میں بھی سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ وہ تاریخ کے پہلے لیٹن امریکن پوپ تھے۔ انتقال سے ایک دن پہلے انہوں نے ایسٹر تقریب میں حصہ لیا تھا اور بتایا گیا کہ 88 سالہ پوپ کا اسٹروک اور دل میں خرابی کی وجہ سے انتقال ہوا۔ 2013 سے وہ پوپ تھے۔ پوپ فرانسس کا دور کئی طرح سے الگ اور ہٹ کے تھا۔ انہوں نے LGBT کمیونٹی کو قبول کیا تھا۔ وہ غریبوں اور مظلوموں کے ہمدرد کے طور پر دیکھے گئے۔ انہوں نے دنیا بھر میں امن کی کوششیں کی۔ انہوں نے چرچ کی غلطیوں کے لیے معافی بھی مانگی۔ ان کے اس فیصلوں کی وجہ سے پرانی سوچ رکھنے والے کیتھولک عیسائی ناراض بھی ہوئے۔ انہوں نے اپنے آخری خطاب میں غازہ جنگ بندی، یوکرین سیز فائر اور عالمی امن کے لیے دعا کی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پوپ فرانسس نے مرنے سے پہلے خواہش کی کہ انہیں سنگ مرمر، سونے یا کسی شان و شوکت کے بغیر زمین میں سیدھے دفن کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے کتبے پر سادہ پتھر پر ان کا ایک نام فرانسس لکھا جائے۔ ان کی یہ وصیت ان کی انکساری اور سادگی کی علامت ہے، جس کا اظہار انہوں نے اپنی زندگی اور پوپ کی حیثیت سے اپنے دور میں کیا۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں ملیٹنٹس کے ایک حملے میں کم سے کم ایک ٹورسٹ ہلاک ہو گیا ہے اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور میڈیکل ٹیمیں فوری مقام پر پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر داخلہ امت شاہ سے بات چیت کرتے ہوئے حالات سے واقفیت حاصل کی۔ مودی فی الحال سعودی عرب کے دورے پر ہیں۔ یہ واقعہ پہلگام کے بائسارن میں پیش آیا، جہاں صرف پیدل یا خچر پر جایا جاتا ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ نشانہ بنا کر کیا گیا حملہ ہے۔ پہلگام ایک جنگلاتی علاقہ ہے، ایک مشہور تفریحی مقام ہے اور ہر سال موسم گرما میں ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں۔ چیف منسٹر عمر عبداللہ نے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے کے ذمہ دار جانور ہیں، وہ انسان نہیں ہیں۔ اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ حملہ وادی میں ٹورسٹ سیزن کے لیے ایک دھکا سمجھا جا رہا ہے۔ پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی نے بھی ٹورسٹوں پر حملے کی مذمت کی اور کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ حملے کے ذمہ داروں کو یقیناً سزا دی جائے گی۔ بعض زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اس دوران حملے کے مقام کی ویڈیو سامنے آئے ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایمبولینس گاڑیاں پہنچ رہی ہیں، لوگ رو رہے ہیں۔ اس واقعے میں بچ جانے والی ایک عورت نے بتایا کہ ان کے شوہر کے سر میں گولی ماری گئی۔ شکتی دوبے نے سول سروس امتحان 2024 میں ٹاپ کیا ہے۔ ہرشیتا گوئل اور ڈانگرے ارچت پراگ نے دوسرا اور تیسرا رینک حاصل کیا ہے۔ یو پی ایس سی نے نتیجوں کا اعلان کیا۔ ٹاپ 5 امیدواروں میں 3 لڑکیاں ہیں۔ جملہ 9,92,529 امیدواروں نے امتحان کے لیے درخواست داخل کی تھی۔ 5,83,213 امیدواروں نے امتحان لکھا، جن میں سے 14,627 امیدوار مین امتحان کے لیے کوالیفائی ہوئے۔ 2,845 امیدوار انٹرویو کے لیے چنے گئے۔ ان میں سے 1,009 امیدواروں کو چنا گیا۔ ان میں 725 مرد اور 284 عورتیں ہیں۔ سلیکٹ ہونے والوں میں 26 مسلم امیدوار بتائے گئے ہیں۔ ٹاپ 25 میں کوئی مسلم نہیں ہے۔ ارم چودھری اور فرخندہ قریشی نے ٹاپ 100 میں جگہ بنائی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے، قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، سپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز۔ آسٹر اکیڈمی دی اسکول آف ایکسیلنس۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحوں کا جشن منائیں نورانی لباس کے ساتھ۔ ہمارے شاندار ویڈنگ کلیکشن میں ہیں خوبصورت و نایاب شیروانیاں۔ ہمارے گروم اسٹوڈیو میں دستیاب ہیں دولہے کی خواہش کے عین مطابق روایتی ملبوسات اور ماڈرن سوٹس۔ نورانی لباس گروم اسٹوڈیو کے لیے تشریف لائیں۔ ہمارے وجے نگر کالونی، گیلیکسی ٹولی چوکی، پودیم مال ٹولی چوکی اور چادر گھاٹ ملک پیٹ برانچز پر۔ Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn them. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar.
محمد بن سلمان کی دعوت پر مودی جدہ پہنچے، F-15 فائٹر جیٹس کی نگرانی میں اتارا گیا، ایئرپورٹ پر بندوقوں سے سلامی۔ جدہ پہنچنے پر مودی نے کہا سعودی عرب انڈیا کا بھروسے مند ساتھی ہے، عالمی غیر یقینی کے بیچ رشتے مضبوط ہو رہے ہیں۔ سونے کی قیمت پہلی بار 1,00,000 روپے کو چھو گئی، عالمی معیشت میں ہلچل کے بیچ طلب میں اضافہ وجہ ہے۔ ٹرمپ نے مارکیٹس کے حالات کے لیے سینٹرل بینک چیف کو ذمہ دار ٹھہرایا، کہا لوزر ہیں، ڈالر کی قدر میں بھاری گراوٹ۔ یوکرین کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کے لیے تیار ہیں، سویلین انفراسٹرکچر پر حملے روکنے کے لیے کیف کی پیشکش پر پوٹین کا جواب۔ بیروت کے قریب اسرائیل کا حملہ، حماس کے سینئر لیڈر جاں بحق، یمن میں امریکہ کی کارروائیاں۔ غزہ میں 26 فلسطینی جاں بحق، اسرائیلی حملوں میں بلڈوزرز اور ہیوی وہیکلز کو تباہ کیا گیا، امدادی سرگرمیوں کو متاثر کرنا مقصد۔ غزہ جنگ بندی کے لیے ایجپٹ کی تازہ پہل، اسرائیلی ڈیلیگیشن قاہرہ پہنچ گیا، لمبی جنگ بندی پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پہلگام میں ملیٹنٹس کا حملہ، 1 ٹورسٹ ہلاک، 10 زخمی، مودی نے سعودی عرب سے کی امت شاہ سے بات چیت۔ UPSC نتیجوں کا اعلان، ٹاپ 5 میں 3 لڑکیاں، 1009 سلیکٹڈ امیدواروں میں 26 مسلمان شامل۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجول افرازت کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔